ہاں جی السلام علیکم. شیخ صاحب سے پہلے شروع میں ہی شیخ صاحب دعا تو آپ کرتے ہیں, آپ ساتھ میں کام بھی کر رہے ہیں, خالی دعا نہیں آپ کرتے, آپ کا اثر ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو صرف انفو دینا چاہتا ہوں. آپ کا جو پروگرام پرسوں دیکھا تھا, اس میں جو کال چلی ہے لداؤ نصر کی, اس کے بعد اثر پڑا ہے. میں نے بذات خود تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے, تو آؤٹ رائٹلی ڈکلائن کر رہے تھے, لیکن کل سے اب کچھ مربیان جو ہے ہمارے وہ مان رہے ہیں, تو اثر ہو رہا ہے. ہمارے سے مراد ہے کہ آپ احمدی ہیں. سوری ٹو انٹرپٹ. ہاں اوکے ویلکم سر. خصوصی اچھا مان رہے ہیں کچھ لوگ, تو اثر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. وہ کیا کہتے ہیں, پتھر پر پانی پڑے مجھ سے تو گھس جائے پتھر کی بسل. تو بات یہ ہے کہ دعا کے علاوہ بھی کام چل رہا ہے, آپ بات کریں, میں سن رہا ہوں, پھر میں اس کے بعد کوئی کمنٹ کروں گا. میں لکھنا ہوں ابھی, میں سن رہا ہوں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے احمد صاحب, بہت شکریہ, آپ موجود رہیے ہمارے ساتھ. میں قربان جاؤں یار, کیسے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں. نیچے ہی ایک بندہ ہے, یہ دیکھیں, میں کیسے پڑھوں, یہ خود پڑھ سکتے ہیں دو, یہ اپنے ہی احمدی بھائی کو مطلب اس طرح سے گالیاں. یار کیا ہو گیا, آپ نہ پڑھے شیخ صاحب, نہ پڑھے میں پڑھ نہیں رہا. دوست ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں, میں صرف لیکن دکھانا یہ چاہ رہا ہوں, کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو, کیا ہو گیا. کیا ہم نے آ کے اس بندے سے یہاں کہا ہے کہ تم کو کلمہ پڑھ کے کچھ ہمیں کو بتاؤ, کوئی پروف دو. اس نے کہا میں احمدی ہوں. ہم نے بڑے پیار سے اس کو ویلکم کیا ہے. ہم نہیں جانتے, واللہ میں نہیں جانتا مطلب کہاں سے ہے, کون ہے, کیا نہیں ہے. I don't know and I don't even wanna know. اس کے بعد میں جاننا بھی نہیں چاہتا. جب بھی کوئی کالر کہہ دیتا ہے میں احمدی ہوں, میں کبھی بھی اس کی گھر کی لوکیشن اور آگے کا پتہ نہیں پوچھتا ہوں, کیونکہ وہ کال آپ کو بہت خطرہ ہوتا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے, تو میں پوچھتا ہی نہیں ہوں سر. لیکن یہ رویے, یہ اسٹریم کا موضوع بھی یہی تھا, یہ رویے دکھانے, اور یہ حرکتیں آپ کر رہے ہیں. کیا ہے یار, ایسے ہمیں دے لو گالیاں یار, مطلب ہم کو دے لو, ہم بیٹھے ہیں نا اپنے بھائیوں کو. احمد بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاید. ہاں جی سلام. اچھا, وہ یہی سننے میں پتہ لگا ہے کچھ لوگ گالیاں دے رہے ہیں, تو میرے خیال میں تو یہ ہمارا تعلیمات کے خلاف ہے. اگر گالیاں آپ دے رہے ہیں تو یہی تو ہم لوگ پلی لیتے ہیں کہ دیکھو کتنے بدتمیز لوگ ہیں, گالیاں دے رہے ہیں اسلام کے نام پہ. تو آپ بھی نہیں بھائی ایسے ہی کرنا ہے, پھر فائدہ ایسے تو نہ کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہوتی ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں, سنتے بھی ہیں. اگر بالکل سنے نہ سمجھے نہ, تو پھر ابو بکر بھی اسلام قبول نہیں کرتے, کبھی بھی وہ قبول نہ کرتے. تو اس لیے تھوڑے سے ہوش کے ناخن لیں اور بات سنیں. ہو سکتا ہے شیخ صاحب غلط بات کر رہے ہوں, فاروق بھائی بالکل ہی غلط بات کر رہے ہوں, لیکن سننے کی ہمت رکھتے ہیں, سنتے ہیں, پھر فیصلہ کریں گے. اور میں بھی ابھی آج کے دن تک احمدی ہو سکتا ہے میں احمدی رہوں, لیکن ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات چل رہی ہے اور اس پہ کے اوپر رہتے ہیں. تو اس میں سے کیا نکلتا ہے, یہ تو بات کی تو گالیاں باہر نہ آتے, کوئی نہیں مسئلہ. اگر شک ہے کہ میں احمدی نہیں ہوں تو کوئی سوال کر لیں مجھ سے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نہیں کوئی احمد بھائی کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اس فورم پہ آپ کو یہ پریویلیج ضرور ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں, جب دل کرے آپ کا آپ آ کے بیٹھیں. آپ کا اپنا چینل ہے, آپ میرے خلاف بات کرنا چاہتے ہیں کریں بیٹھ کے. صرف ایک ریکویسٹ ہوتی ہے, لے دے کے ایک, کہ یار اخلاق کا دامن ہم لوگ نہ چھوڑیں. اس کے بعد آپ میرے منہ پہ کہہ دیں فاروق تم سفید جھوٹ بول رہے ہو, میں ہنس کے کہوں گا ٹھیک ہے سر, آپ کی نہیں رائے کا دیکھے میں نا, احترام کرتا ہوں, کوئی ایشو ابھی نہیں. ایک مربی صاحب سے میری بات ہو رہی تھی آج بھی, اور میں یہ قطعی طور پہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی حد تک کر رہا ہوں, لیکن انہوں نے مجھے ایک بڑی پیاری بات کی تھی کہ دیکھیں اس چیزوں کے باوجود بھی وہ بچی جو تھی وہ گھر کی بچی تھی, ان کی بیٹی کی طرح تھی, وہ کیسے بدتمیزی کر رہی تھی. لیکن حضور نے, پیارے حضور نے کوئی دامن چھوڑا ہے اس کا, انہوں نے کوئی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیا, تہذیب کا دامن نہیں نہ چھوڑا, تو پھر ہم کیوں چھوڑے ہیں یار.
आराम से बैठो सुनो। ठीक हो गया। बहुत खूब, ओके। थैंक यू, बहुत खूब। आई रियली अप्रिशिएट दैट। अहमद आप मौजूद रहे हमारे साथ। एक और दोस्त उसामा अहमद के नाम से है, मैं उनको लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हम चूँकि सिलसिला आगे थोड़ा सा चला लें, मेरे पास बहुत सारे सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स आए हैं इसके बाद, और ये मेरी एक्सपेक्टेशंस और इमेजिनेशंस के बिल्कुल खिलाफ आए हैं, जिसका मुझे अफसोस है। मैं ये सोच रहा था कि मतलब आला ज़रफ़ अहमदी लोग दोस्त, बल्कि आप ये ना समझिएगा, आई एम सॉरी अहमद आप मौजूद हैं, मैं आपकी मौजूदगी में ये बात कर रहा हूँ। हैं आपके जैसे अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि ज़ैतून ने एटलीस्ट उस बच्ची के लिए आवाज़ उठाई है, लेकिन ज़्यादा तादाद में मुझे ये जो देखने में आया है सोशल मीडिया पे, अब घरों में जो बैठे हैं उनकी क्या सोच है वो शेख साहब बेहतर जानते होंगे, उनके पर्सनल रवाबित हैं। ये एक और कमेंट मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा ये हो गया था। ये अहमदिया इस्लाम कहते हैं जो पाकिस्तान में अहमदी औरतों के साथ आप लोग जुल्म कर रहे हो उसके खिलाफ आपको कुछ नहीं करना, बस किसी औरत ने उठ के खलीफा के खिलाफ कुछ कह दिया है तो सारी कौम उसके साथ हो गई। अब कहाँ गई आपके लफ्ज काफिर कादियानी, अब कहाँ गए आपके लफ्ज काफिर कादियानी, यानी गोया ये कहना चाह रहे हैं कि आप तो हमें काफिर समझते हैं, तो फिर आप हमारी ये खातून के हक के लिए क्यों आवाज उठा रहे हैं? आप ऐसा करें, आप पाकिस्तान वाली अहमदी खवातीन के लिए आवाज उठा लें। गोया ये मशवरा देना चाह रहे हैं। तो प्यारे भाई अपने इल्म में पहले तो इजाफा कीजिए, वो खातून जो वाकयात बता रही हैं सारी वो पाकिस्तान से ही हैं, वो इधर के ही आपके मुरब्बियान थे जो वो बता रही हैं, अब तो जाजू के उधर बैठ गए, तो हम वही तो कर रहे हैं, उन्हीं के लिए आवाज उठा रहे हैं। आपके जो नजमा यूसुफ है वो पाकिस्तान में मौजूद है ना, वो एक पाकिस्तानी अहमदी थी, वो बाद में मुसलमान हो गई, जो भी हो गई वो आप बात का इशू है, ठीक है। उनके साथ जो मामला हुए तो हमने नहीं आवाज उठाई है। अब आप कहेंगे वो चूंकि हमने खुद किए हैं तो उस पर ना उठाएं, ये तो जुल्म है फारूक भाई, जो मौलवियों ने किए हैं सिर्फ वो बताएं। तो सर मैं आपको ऑन द रिकॉर्ड लाइव कह रहा हूं, अगर किसी मौलवी ने किसी अहमदी खातून के साथ किया, और मैं मौलवी इसलिए कह रहा हूं, आपका फेवरेट वर्ड है ना, मौलवी के खिलाफ जैतून बात करेगा तो मजा आएगा, तो लाइए बताइए, वल्लाह अगर वो बात सच होगी तो मैं यहाँ पे रखूंगा, इससे डबल शोर डालूंगा। आप बताइए, जब मौलवियों ने मुंह काले किए हैं मदरसों के अंदर तो जैतून पे स्ट्रीमें नहीं हुई हैं, वो स्ट्रीम्स मौजूद है, तारीख गवाह है, वो आप उसको मिटा तो नहीं ना सकते। मौलवियों ने स्ट्राइकें मारने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वहीं की वहीं खड़ी हैं, इनको नहीं पता है कि आगे मैं पूरे टेक्निकल तरीके से बैठा हुआ हूँ, ये ऐसे कुछ टीटो पीटो को मौलवी नहीं बैठा हुआ इनके खिलाफ बात करने के लिए। मदरसे में मुंह काला किया जब एक वो देवबंदी मौलवी ने, हमने उस पर बात नहीं की, जब एक शिया मौलवी ने मुकाला किया है हमने उस पर बात नहीं की है, जब वो एक बरेलवी मौलवी जो था मुल्तान का, उसने एक टिकटॉकर के साथ जब नंगी वीडियो कॉल की है, तो मैं उस पर नहीं चीखा हूं कि इन जालमों से, इन गधों से मुफ्ती के टाइटल वापस लें, ये मुफ्ती कहलाने के लायक ही नहीं है। आपने देखा नहीं मैंने कितने सख्त अल्फाज से मुजम्मत की थी, लेकिन कुर्बान जाऊं क्योंकि वो वीडियोस आप देखेंगे नहीं ना, बस ऐसे ही आएंगे और आप चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि वक्ती तौर पे असल मुद्दे से हटाना होता है बस। फारूक 1 मिनट इस पे मैं कर दूं पाकिस्तान के हवाले से। जी प्लीज कर लें आप, मैं फिर अगला दिखा। दोस्तों आप फेसबुक पे चले जाएं, आप गूगल कर लें, और एक नाम है पाकिस्तान की मशहूर शायरा इरशाद अर्शी मलिक का, इरशाद अर्शी मलिक का नाम है, इसकी शायरी है। उन्होंने एक औरतों का फोरम भी बनाया है व्हाट्सएप के ऊपर, तो उसको मैनेज करती हैं। वो मिर्जा गुलाम अहमद को मानते हुए आपके रबवा ग्रुप से, कादियानी ग्रुप से निकल के वो दूसरे ग्रुप में चली गई। उस खातून के पास सैकड़ों के हिसाब से 2 4 5 10 20 50 नहीं, सैकड़ों के हिसाब से मिर्जा ताहिर अहमद और मिर्जा मसरूर अहमद के खतूत हैं तारीफी। और वो जब भी लंदन आई, उनको जिस तरह खवातीन ने, लजना ने अपने पास बुलाया, ये किया वो किया, वो ऐसे होता था कि जैसे बिल्कुल खलीफा की बीवी का इस्तकबाल हो रहा है, इस तरह उनकी वाह वाह और सराहते थे उन्हें। लेकिन जरा सा एक इख्तलाफ करने से उस औरत को गंदी गालियों से अहमदियों ने नवाजा, मुसलमानों ने नहीं। मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, नेट के ऊपर मौजूद हैं, क्या क्या मैं नाम नहीं ले सकता उस औरत को किस किस नाम से नहीं पुकारा गया। मुझसे भी मेरा ख्याल उम्र में बड़ी होंगी। ये रवैया है आपका कि आपके साथ जरा सा कोई इख्तलाफ कर जाए,
آپ اس کی نہ عورت دیکھتے ہیں نہ مرد دیکھتے ہیں، اس کی ماں بہنیں کرنا شروع کرتے ہیں اسے، وہ گالی دیتے ہیں جو بازاری عورت نہیں دیتی، آپ لوگ وہ گالیاں دیتے ہیں اسے، اور یہ احمدی حضرات دے رہے ہیں. یہ دیکھیے میں نے نام آپ کو بتایا، آپ گوگل کر لیں، بڑی ہم آپ کو مشہور یہ بھی نہیں ہے. کہتے شیخ صاحب، ہم ان کو یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ قرآن کو دیکھیں، آپ اسلام کو دیکھیں. ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ مرزا صاحب کی کسی ایک تحریر پہ عمل کر لیں. وہ کہتے تھے گالیاں سن کر دعا دو، اسی عمل کر لیں. آپ اس پہ بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ کہیں بھی نہیں آنا چاہ رہے ہیں، کسی طرف بھی نہیں آنا چاہ رہے ہیں. انسانیت کی دہائی دیں تو آپ نہیں مانتے ہیں. اخلاقیات کا بتائیں تو کہتے ہیں اپنے پاس رکھو اپنی اخلاقیات. ابھی دیکھیے گا آگے میں اخلاقیات کا معیار بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں. اچھا دیکھیے، ایک دن پرانا کمنٹ ہے زندہ باد. فیروز احمد کا، احمدیہ مسلم جماعت زندہ باد بھائی زندہ باد، اوریجنل اسلام احمدیہ مسلم زندہ باد بھائی زندہ باد، 100% انڈیا کا جھنڈا. ہم کو پتہ چل گیا تھا فیروز بھائی آپ بھارت سے ہی ہیں، ایسا کوئی دقت نہیں تھی اتنے جھنڈے گاڑنے کی، تو گاڑ دیے احمدیت کے جھنڈے. لیکن افسوس کس بات کا ہے کہ کس ویڈیو کے نیچے آ کے گاڑے ہیں یہ جھنڈے؟ جب ایک احمدی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اس پہ احمدیت زندہ باد ہے اور احمدیت پھیل گئی ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ ہے احمدیت کا ترہ امتیاز کہ مرزا مسرور صاحب کا جو بردر ان لا ہے وہ اس طرح کر دیتا ہے مسٹر طاہر کی گرینڈ ڈاٹر کے ساتھ، اور اس پہ احمدیت زندہ باد. آپ از دس یو وانٹ ٹو شو دی ہول ورلڈ کہ یہ ہماری احمدیت ہے؟ افسوس ہے مجھے صد افسوس ہے ان چیزوں کے اوپر. پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہیں، اتنے جگرے کہاں سے لے آتے ہیں. اور یہ ان بھائی صاحب نے تو پورا مطلب کیا ہی میں کہوں یار، اس کو سنا لینے دے مجھے، پھر میں کالرز کی طرف آتا ہوں. مطلب فصیح و بلیغ جو لیکچر ہے وہ ہماری طرف روانہ انہوں نے فرمایا ہے، اور اس طرح کے ارسطو اور فلاسفر بھرے پڑے ہیں جو بعد میں ویڈیو کے دیکھے بنا صرف مزے لینے آتے ہیں اور مطلب نیچے اس طرح کی چیزیں کرنے آتے ہیں، اور آپ ان کو کبھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ لائیو کال پہ آ کے کریں. کیوں؟ کیونکہ میں بتاتا ہوں یہ کاپی پیسٹ کمنٹس ہوتے ہیں، یہ واٹس ایپ گروپس سے اٹھائے جاتے ہیں، واٹس ایپ اکیڈمی ہے وہاں پہ، یہ وہاں سے اٹھائے جاتے ہیں، اور بس ایک مقصد ہوتا ہے کہ ان کو ہر وہ ویڈیو جہاں پہ کہیں پہ کوئی ذکر ہو رہا ہے نا، ذرا سی بات اختلاف رائے ہے احمدیت سے، اس کے نیچے جا کے تھوپ دینا ہے، بس کاپی پیسٹ کرتے جانا ہے. شیخ صاحب no any problem touch to Ahmadiyya community. Inshallah, Allah help to Jamaat and our enemies will destroy and get a very huge calamity from Allah. اچھا یہ وہ کہہ رہے ایک بڑی جماعت مل جائے گی ساتھ. اوکے. These Ahmadiyya citizens of Pakistan and they abide by the rule of Pakistan. اب literally اس کو خود نہیں پتا ہے کہ اس نے کیا کاپی پیسٹ کر دیا ہے، کون سے رولز کو آپ کر رہے ہیں بھائی. And every Ahmadi citizen of Pakistan very کیا لکھا ہے یہ very کیا پروننسیشن بنے گی اس کی؟ گوگل کی ہیلپ لے لیں. میں یار بڑا ان پڑھ سا بندہ ہوں. PUNTIAL یہ پنکچوئل شاید لکھنا پنکچوئل لکھنے کی کوشش کر رہے تھے، پنکچوئل لکھنے کی کوشش کر رہے تھے. او مائی گاڈ، مجھے یہ ہارورڈ والی انگلش نہیں نہ پڑھنی آتی جو اس یونیورسٹی سے آتے ہیں، پھر میرے ساتھ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں ٹھہرا بیچارہ بہاؤدین زکریا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ. اچھا جی، تو ویری پنکچوئل آف پاکستانی رول، ویری پنکچوئل آف پاکستانی رول. وائی یو پیپل tease them and make propaganda? Please come in right way. You know, Sehak Sahib, everything wait Allah take his revenge. بھائی اللہ کے ساتھ جب بھی لکھیں کیپٹل ایچ لکھیں پلیز. یہ ایک بڑی رسپیکٹیبل سی چیز ہے، اس کا تو کافر بھی احترام کرتے ہیں ڈکشنریز میں لکھتے ہوئے، آپ پتہ نہیں. اچھا جی، فار دا انوسینٹ احمدی مسلم، کیا میں کہوں اس کے اوپر. ویل ڈن برو، زبردست کاپی پیسٹ. جسٹ گو ان کورٹ اف یو آر ناٹ سیٹسفائڈ. چلی جائیں آپ، ذرا چیک کیجئے، تھوڑا سا کمپیریزن اپنے دماغ میں لائیے. جب پاکستان میں موجود کسی مولوی کی طرف سے کوئی ایشو ہو کسی احمدی کے ساتھ، تو کیا ہم یہی کہتے ہیں ارے بھائی اگر تم نہیں مطمئن ہو تو جاؤ کورٹ میں جا کے بات کر لو؟ یا ہم ہر فورم پہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ریاست ہی خراب ہے، یہ سارے سرکاری مسلمان یہ ہیں وہ ہیں. یہاں ایک احمدی بچی کے ساتھ ظلم ہو گیا اور آپ لوگ کمنٹس کیا لکھ رہے ہیں؟ اچھا بھائی بیٹا آپ سیٹسفائیڈ نہیں ہو تو جاؤ کورٹ میں جاؤ، جو اکھاڑنا اکھاڑ لو. یہ رہی جی یہ ان کی سوچ کی کچھ جھلکیاں. مزید بھی ہیں، آگے بڑھیں گے، اس کو آگے دکھائیں گے ہم. اللہ